بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ تو اجر و ثواب کے ڈھیر لے گئے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس اضافی مال ہے جسے وہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے جسے ہم صدقہ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم سب پر سبقت حاصل کر لو، اور کوئی شخص تمہارے مرتبے کو نہ پہنچ سکے، ہاں وہ شخص جو تمہاری طرح یہ عمل کرے۔ اور تو ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ماحول میں غریب صحابہ کرام امیر صحابہ کرام پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن وہ رشک مال و دولت میں اضافے کا نہیں تھا، بلکہ وہ رشک عبادات میں اضافے پر تھا۔ کہ غریب صحابہ کرام یہ خیال کرتے تھے کہ یہ مال و دولت والے صحابہ کرام تو ہم سے عبادات میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ ہم صرف نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، اور امیر صحابہ کرام یہ عبادات کرتے ہیں ہماری طرح، لیکن انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ ان کے پاس مال ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے جسے ہم اللہ کے راستے میں لٹائیں۔ تو ان کے ہاں امیر صحابہ کرام پر رشک کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں عبادات اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے مواقع زیادہ حاصل ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے ہمارے ماحول اور صحابہ کرام کے ماحول میں۔ ہم اگر امیر آدمی پر رشک کریں گے تو اس لیے کہ وہ زیادہ آرام دہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس سہولیات زیادہ ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں، تو ہماری نظر دنیا پر ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی نظر آخرت پر اور اللہ جل جلالہ کی رضامندی پر ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ایک خاص عمل جسے ہر نماز کے بعد کیا جائے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو جو 100 مرتبہ یہ تعداد پوری کر لے کہ 33 دفعہ وہ تسبیحات اور ایک مرتبہ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس عمل کی پابندی کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ